يفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان. تنزل بالعلم الرحمات، بالعلم تنال الجنات، وبه ترتفع الدرجات، وتضاعف فيه الحسنات. العلماء يخشون الله إذ عرفوا آيات الله. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. وبسندنا المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى أنه قال: حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له أخبرنا عباد بن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم أجمعين قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن هذا الحي من ربيعة وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر فلا نخلص إليك إلا في شهر الحرام. تو اس روایت میں قبیلے بنو عبد القیس یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر آپ سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان ھذا الحی، کہ ہم بنو ربیعہ کے سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارے اور آپ کے درمیان قبیل مضر یا حائل ہوتا ہے. جیسا کہ اس سے قبل بیان کیا گیا کہ عدنان کے بیٹے تھے معد، اور معد کے جو بیٹے تھے نظر کے دو بیٹے تھے ربیعہ اور مضر. ربیعہ اور مضر ان دونوں کے درمیان شدید اختلاف پایا جاتا تھا، اور ربیعہ سے جن کا تعلق تھا ان کی ایک شاخ تھی بنی عبد القیس. تو یہ اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ ہمارا تعلق بنو ربیعہ سے ہے، اور زمانے قدیم سے ہمارے اور مضر کے درمیان اختلافات ہیں، اور سوء اتفاق یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان جو راستہ ہے اس راستے میں مضر ابن نزار بن معد ابن عدنان جو قبیلہ ہے وہ آباد ہے. فلا نخلص الیک، تو ہم آپ کے پاس آسانی سے نہیں آ سکتے. الخلوص کے معنی الخلوص سے بنا ہے، اس کے معنی کسی چیز کا خالص ہونا، یعنی بہت آسانی کے ساتھ ہم آپ تک پہنچ سکتے نہیں ہیں. الا فی شہر الحرام، ہاں مگر اشہر حرم میں. بعض روایت میں شہر الحرام سے مراد شہر محرم الحرام ہے، اور بعض روایت میں اشہر الا فی اشہر الحرم، کہ ہم حرمت کے مہینے میں صرف آپ تک پہنچ سکتے ہیں. اور حرمت کے مہینے ان کے یہاں پر ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب کا مہینہ، یہ 4 مہینے حرمت کے مہینے تھے. تو کہا انہی مہینوں میں ہم آپ تک پہنچ سکتے ہیں، ان کے علاوہ میں ہم آپ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، اس لیے کہ قبیل مضر یہ حائل ہے اور یہ ہمیں آسانی کے ساتھ آپ تک پہنچنے نہیں دے گا. فمرنا، لہذا آپ ہمیں حکم دیجئے، نعمل به، ہم اس پر عمل کریں گے. وندعو الیہ من وراءنا،
اور جو لوگ ہمارے پیچھے ہیں، یعنی ہمارے قبیلے جہاں پر آباد ہیں وہاں جو لوگ رہتے ہیں، ہم انہیں بھی اسی کی دعوت دیں گے۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آمرکم باربع وانہاکم عن اربع، کہ میں تمہیں 4 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 چیزوں سے روکتا ہوں۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا، یعنی جس چیز کا حکم دیا جا رہا تھا اس میں ہے اللہ پر ایمان لانا۔ ثم فسرها لهم، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کی۔ یہاں پر فسرہا کی ضمیر حال آئی گئی، جبکہ فسرہو آنا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایمان کی طرف اگر زمین کو براہ راست لوٹایا جاتا تو اس صورت میں فسرہو ہونا چاہیے، مگر ایمان کی 4 خصلتوں کی طرف زمین کو لوٹایا جا رہا ہے، 4 خصال، تو اس صورت میں اس کے لیے ضمیر کو مؤنث لانے میں کوئی حرج نہیں، تو اس لیے یہاں پر ضمیر کو مؤنث لایا گیا۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، شہادتی اللہ الہ الا اللہ، ایک اللہ کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، وَأَن تُؤَدُّوا خُمْسَ مَا غَنِمْتُمْ، اور مال غنیمت میں سے خمس دینا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی سے جنگ ہو جائے تو جنگ کی صورت میں جو مال کامیابی کی صورت میں ہاتھ لگتا ہے اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ اس مال غنیمت میں سے خمس یعنی اس کا 5واں حصہ یہ بیت المال میں جمع کروایا جاتا ہے، اور پھر بیت المال اس کے جو مستحقین ہوتے ہیں ان مستحقین میں اس کو تقسیم کرتا ہے۔ تو فرمایا وَأَن تُؤَدُّوا خُمْسَ مَا غَنِمْتُمْ، چونکہ یہ قبائل بڑے جنگجو قبائل تھے، چاہے ربیعہ ہو چاہے مضر ہو، تو یہ آپس میں جنگیں بہت ہوتی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر انہیں مال غنیمت کے خمس کو بیان کیا، کیونکہ بکثرت ان کو اس چیز سے پالا پڑنے والا تھا اور بکثرت اس چیز میں یہ مبتلا ہونے والے تھے۔ تو فرمایا کہ وَأَن تُؤَدُّوا خُمْسَ مَا غَنِمْتُمْ، اور مال غنیمت میں سے تمہیں خمس دینا، تم خمس ادا کرو۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں بیان کی، اور پھر جب اس کا تذکرہ شروع کیا تو بجائے 4 کے 5 چیزیں بیان کر دی۔ تو اس سلسلے میں امام بیضاوی تو یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں بیان کی، البتہ راوی اس میں سے صرف ایک کو یاد رکھ سکے، کیونکہ جتنی بھی چیزیں بیان کی گئی ہے امام بیضاوی کے بیان کے مطابق یہ تمام چیزیں الایمان باللہ کا جز ہے، لہذا انہوں نے گویا کہ ایک کو بیان کیا، اس کی تفصیلات فسرہا کہہ کر بیان کی، اور دوسری 3 چیزوں کو وہ بیان نہیں کر سکے، یا تو ظہور ہو گیا یا انہوں نے کسی وجہ سے بیان نہیں کی جو بھی مصلحت راوی کے سامنے رہی۔ ابن بطال، کیونکہ اس روایت کو امام بخاری نے بھی نقل کیا ہے تو اس کے مشہور راوی ابن بطال ہیں، تو امام ابن بطال فرماتے ہیں کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کو ذکر کیا اور 4 کے بجائے 5 بیان کیا۔ تو ایمان باللہ اور اس کے ساتھ اس کے 4 چیزوں کو بیان کیا کہ ایمان باللہ کے ساتھ یہ 4 چیزیں۔ تو فرماتے ہیں کہ الشیء بالشیء یذکر،
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کو کہا، مگر جب بیان کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک اخیر میں یاد آیا کہ یہ لوگ تو جنگجو قبائل ہیں، ان کو خمس کی بکثرت ضرورت پیش آئے گی، تو آپ نے 4 کے بجائے 5 بیان کر دی۔ تو اس طرح سے 4 کہا اور 5 بیان کی۔ الشیء بالشیء یذکر کے قبیل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کہہ کر 5 بیان کی۔ امام نووی فرماتے ہیں شارح مسلم کہ ایمان باللہ کو بطور تمہید کے بیان کیا گیا، اور وہ لوگ چونکہ ایمان لا ہی چکے تھے تو اس کے بعد اس کی تفصیل کے طور پر 4 چیزوں کو ذکر کیا، تو ایمان باللہ تمہید بن گیا، اور دوسری جو 4 چیزیں ہیں وہ اسی کے لیے کیا بن گئی؟ تفسیر بن گئی۔ تو وہ 4 چیزیں یہ ہو گئی اور ایمان باللہ اسی کی تفسیر یہ آ رہی ہے، لہذا آپ نے جتنی چیزوں کا وعدہ کیا اتنی ہی کیا کی؟ بیان کی۔ البتہ عام طور پر لوگوں نے ابن بطال کی رائے کو کیا کیا ہے؟ پسند کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان 4 چیزوں کو بیان کیا، اور ظاہر سی بات ہے جیسا کہ اس سے پہلے بھی بیان کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر کم و بیش کسی چیز کو بیان کرتے ہیں، یا تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ راوی جو ہوتا ہے وہ راوی اس پہ اپنی طرف سے کوئی کمی زیادتی کرتا ہے، اور احادیث مبارکہ میں اس کی گنجائش نکالی گئی ہے۔ وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا اور میں تمہیں منع کرتا ہوں اور میں تمہیں روکتا ہوں عَنِ الدُّبَّاءِ، دبا سے۔ اب دبا کسے کہا جاتا ہے؟ تو فرماتے ہیں دبا کہا جاتا ہے، اصل تو دبا کہتے ہیں دودھی کو، کدو کو۔ البتہ جو کدو ہے تو کدو کی ایک قسم ہوتی ہے جو گول آتی ہے اور اس میں مزہ کڑوا ہوتا ہے، تو اسے کھایا نہیں جاتا، اور اس کی چھال جو ہوتی ہے وہ موٹی ہوتی ہے۔ تو کیا کرتے تھے زمانے جاہلیت میں یہ لوگ، چونکہ ہمارے زمانے کی طرح تانبا اور اسٹیل ان چیزوں کی دریافت ابھی تک نہیں ہوئی تھی، لہذا اس بنا پر کدو میں جو چھلکا ہوتا تھا موٹا اس کو باقی رکھتے تھے اور باقی چیزوں کو نکال دیتے تھے، اور پھر اسے دھوپ میں سکھا لیتے تھے، اور پھر اسی کو وہ اپنے سفر وغیرہ میں اور اپنے گھروں میں پانی پینے کے لیے کیا کرتے تھے؟ استعمال کیا کرتے تھے۔ تو اسی کدو سے بنے ہوئے برتن کو یہاں پر دبا سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کدو کے سکھائے ہوئے چھلکے کو سکھائے ہوا جو برتن ہوتا ہے اسی کو یہاں پر کہا جا رہا ہے۔ تو فرما رہے ہیں اب یہ ایک مستقل مسئلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن برتنوں سے ان لوگوں کو منع کیا ہے، آیا یہ حکم عارضی تھا یا دائمی؟ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ یہ حکم عارضی تھا۔ بعض شارحین حدیث کہتے ہیں کہ یہ حکم عارضی تھا اس لیے کہ زمانے جاہلیت میں یہ لوگ بکثرت شراب پیتے تھے، تو اور وہ شراب انہی برتنوں میں بناتے تھے جن کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برتنوں کے استعمال سے منع کیا، اس لیے کہ اسے دیکھ کر انہیں شراب نہ یاد آ جائے اور دوبارہ اپنی پرانی لت کی طرف وہ نہ چلے جائے، اس لیے آپ نے ان کو منع کیا۔ تو فرماتے ہیں یہاں پر حرمت کی علت یہ کیا ہے؟ تذکیر الخمر۔ یہ کیا ہے؟ کہ شراب کی بری عادت کی یاد دہانی۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، وہ علت باقی نہیں رہی، لہذا بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ بعد میں یہ حکم کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا۔ محدثین کی ایک دوسری جماعت ہے شارحین حدیث کی، ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسا نہیں، ان برتنوں میں خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو نبیذ سے منع کیا۔ آگے تذکر آ رہا ہے۔ نبیذ کس کو کہتے ہیں؟ کہ پانی میں کھجور ہے یا انگور ہے
یا اس طرح کی کسی چیز کو ڈال دیا جاوے اور پھر اسے اس میں جھانک آنے سے پہلے پی لیا جائے. اگر اس پر جھانک آ جاتی ہے, جس کو ہمارے زمانے کے اعتبار سے کہیں گے گیس پیدا ہو جانا, تو پھر اس میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے. تو اس سے پہلے اگر اس کو پی لیا جائے تو وہ نبیذ ہوتا ہے, اور اگر اس کے بعد پیا جائے تو وہ شراب بن جاتا ہے. تو جن برتنوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے, ان برتنوں میں ان کو نبیذ سے منع کیا گیا, اور یہ حرمت آج بھی باقی ہے. تو فرماتے ہیں کہ ہر ایسا برتن جس برتن میں اس میں نشہ پیدا ہو گیا ہے, اس کا پتہ نہ چل سکے, ایسے برتن میں آج بھی نبیذ کا بنانا جائز نہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے کہا تھا کہ آپ لوگ چمڑے کا جو بنا ہوا برتن ہوتا تھا یا چمڑے کی بنے ہوئی تھیلی ہوتی تھی, اس میں نبیذ بناؤ. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں جب گیس پیدا ہوتی تھی تو وہ پھول جاتا تھا. وہ کیا ہو جاتا تھا؟ پھول جاتا تھا. تو اس میں پتہ چل جاتا تھا آسانی کے ساتھ کہ اب یہ نبیذ شراب میں تحویل ہو چکی. تو اس لیے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تخمر یہ علت حرمت ہے. حرمت علت کیا ہے؟ تخمر, شراب بنانا یا اس میں شراب کا بن جانا اور اس کا پتہ نہ چل سکنا. اب فرماتے ہیں کہ ہر وہ برتن جس برتن کے مثانے پیک ہو, یعنی جس برتن میں کہیں سے کوئی سوراخ نہ ہو, جیسے اسٹیل کا بنا ہوا وہ بھی اس میں شامل ہے, پیتل کا بنا ہوا وہ بھی اس میں شامل ہے, کانچ کا بنا ہوا وہ بھی اس میں شامل ہے, اس لیے کہ ان میں سے کسی میں بھی مثانے نہیں ہوتے, یعنی کوئی سوراخ وغیرہ نہیں ہوتے ہیں جیسے چمڑے کا جو ہوتا ہے اس میں ہوا کرتے ہیں. تو ایسے تمام کے تمام برتن آج بھی اس میں شامل ہے کہ اس میں نبیذ نہیں بنانا چاہیے. اس میں نبیذ بنانا آج بھی جائز نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نبیذ اس میں بنانے سے اس میں اگر وہ نشہ آور ہو گیا ہے تو اس کا پتہ نہیں چل سکتا ہے. تو یہ گویا کہ ابھی تک یہ حکم منسوخ نہیں ہوا ہے بلکہ بدستور یہ باقی ہے. تو جن لوگوں نے اس کی وجہ علت تخمر بیان کی ہے, ان لوگوں کے نزدیک آج بھی اس طرح کے کسی بھی برتن میں نبیذ کا بنانا یہ درست نہیں. تو فرماتے وہ انہاکم عن الدبا, اور میں نے تمہیں روک دیا تھا دبا سے, میں تمہیں روکتا ہوں دبا سے یعنی کدو کے بنے ہوئے برتن سے, والحنتمی, اور حنتم سے. حنتم کس کو کہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ حنتم کہا جاتا ہے ایک قسم کا مٹکا ہوتا تھا ہرے کلر کا, اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اس کی تفسیر بیان کی ہے. ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں الحنتم الجرار الخضر, کہ حنتم کس کو کہتے ہیں؟ ہرے کلر کے مٹکے کو. تو فرماتے ہیں کہ مٹی سے ہرے رنگ کا ایک مخصوص مٹکا بنایا جاتا تھا, اور اس میں وہ لوگ بال بھی ہوتے تھے, بال کو شامل کرتے تھے, اور کچھ خون کی مقدار بھی شامل ہوتی تھی اس میں. تو اس طریقے سے جو بنتا تھا, حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ ایسے مٹکے کو کیا کہا جاتا تھا؟ الحنتم کہا جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے بھی منع کیا, چونکہ اس میں بھی وہی پہلے والی صورتحال بن جاتی ہے. بعض حضرات نے کہا کہ حنتم سے مراد صرف وہی مٹکا نہیں بلکہ ہر قسم کا مٹکا اس میں کیا ہوتا ہے؟ شامل ہوتا ہے. سعید ابن جبیر وغیرہ کا رجحان یہ ہے. اور بعض حضرات کا کہنا ہے کہ مصر میں
ایک مخصوص قسم کے مٹکے بنتے تھے جن کا منہ بہت چھوٹا ہوتا تھا اور نیچے سے یہ مٹکے کی طرح ہوا کرتے تھے. انہی کے اوپر حنتم کا، جس کو سراہی کہتے ہیں، اسی کے اوپر حنتم کا اطلاق بعض حضرات نے کیا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن ابی لیلہ کا رجحان اسی جانب ہے. اور ام المؤمنین عائشہ فرماتی ہے کہ لال کلر کے مٹکے ہوا کرتے تھے اور اسی میں مخصوص قسم کے وہ مٹکے جس میں شراب بنائی جاتی تھی، تو وہ یہاں پر مراد ہے. تو اس میں مختلف قسم کی باتیں بیان کی گئی ہے. بہرحال خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ یہ مٹکا ہی ہے جو خاص طور پر شراب بنانے کے لیے بنایا جاتا تھا. اس سے حضور نے منع کیا. والنقیری، نقیر، نقیر کس کو کہتے ہیں؟ ایک قسم کا برتن یہ لوگ درخت کے چھلکوں سے بناتے تھے. یہ اس زمانے کی ٹیکنالوجی تھی ان کی. تو درختوں کے چھلکوں سے قسم کا برتن بناتے تھے اور وہ خاص طور پر شراب ہی کے لیے بنایا جاتا تھا. تو فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقیر میں نبیذ بنانے سے منع کیا، ان برتنوں کو استعمال کرنے سے منع کیا. والمقیر، اور حضور نے مقیر سے منع کیا. وہ برتن بناتے تھے مٹی سے اور پھر اس کے اوپر تارکول لگا دیتے تھے. تارکول سمجھتا ہے نا، ڈامر جس کو بولتے ہیں، تو اس کو فصیح اردو میں تارکول کہا جاتا ہے اور ہماری چالو اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم ڈامر کہتے ہیں. تو فرماتے ہیں والمقیری، یعنی ایسا برتن جس پر تارکول لپیٹ دیا گیا ہو، لگا دیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے منع کیا اور کہا کہ ان برتنوں کو استعمال مت کرو. بعض روایتوں میں کہ صرف اس میں نبیذ بنانے سے منع کیا اور بعض روایتوں میں کہ اس کو مطلق استعمال کرنے سے منع کیا تاکہ شراب کی بری لت جو ہے وہ یاد نہ جائے. مولانا سعید صاحب پالن پوری انہوں نے بڑی عجیب بات لکھی ہے. انہوں نے کہا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو آدمی بیڑی چھوڑ دے اس کو ساتھ میں جیب میں ماچس رکھنے سے منع کرنا چاہیے، کیونکہ ماچس کو دیکھ کر بیڑی یاد آ جائے گی. ماچس کو دیکھ کر کیا یاد آ جائے گی؟ بیڑی یاد آ جائے گی. اسی طریقے سے ہم اس پر ایک اور حاشیہ لگا سکتے ہیں کہ جو آدمی بیڑی چھوڑ دے اس آدمی کو وہ جلاتے رہے گا لائٹر، اس کو لائٹر بھی جیب میں نہیں رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے جو آدمی گٹکا چھوڑ دے اس آدمی کو دوسری جو چھوٹی موٹی پڑیکیں آتی ہے، مکھواس وغیرہ، اس کو اپنے جیب میں لے کر گھومنا چاہیے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دوبارہ اس کے اپنے بری عادت کی طرف لوٹ کر جانے کا کیا ہے؟ خدشہ ہے. زیادہ خلق فی روایتی شہادتی اللہ الہ الا اللہ. تو فرماتے ہیں خلف ابن ہشام مصنف کے استاد ہیں، ان کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ انہوں نے اضافہ کیا ہے ان کی روایت میں شہادتی اللہ الہ الا اللہ وعقد واحدتا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے انگلیوں سے اس کو بتلایا. آپ نے ایسا کیا، عقد واحدتا، 1 2 3 4. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ بھئی 4 چیزوں سے میں تمہیں روکتا ہوں، شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کے سامنے اپنی انگلی کو کیا کیا؟ بند کیا اور ان کو بیان کیا. اس سے کیا معلوم ہوا کہ تعلیم کے لیے ہر مؤثر طریقے کو اختیار کرنا درست ہے. تعلیم کے لیے ہر مؤثر طریقے کو، اس لیے کہ جب ایسا کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو متوجہ کرنا چاہ رہے تھے اور آپ یہ چاہ رہے تھے کہ وہ صرف سن نہ لے بلکہ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لے اور اچھی طرح سے اپنے دماغ میں بٹھا لے.
تو تعلیم کے لیے جو چیز ایسی ہو جس میں دیکھ کر کسی چیز کو سمجھایا جا سکتا ہو، جیسا کہ السبورۃ الزکیہ، یہ بھی اس میں کیا ہو جاتا ہے، شامل ہو جاتا ہے کہ جس چیز کو تعلق اس سے ہو کہ اس کو دیکھ کر سمجھایا جاوے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے سے خلو کے اس الفاظ کے اضافے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مؤثر طریقے تعلیم کا استعمال کرنا، آپ اندازہ لگائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کس انداز میں آپ سے اپنے دین کی تبلیغ اور اپنے دین کی تعلیم کے مختلف طریقوں کو اتنے زمانے پہلے استعمال کروایا کہ آج بھی 1400 سال کے بعد بھی اس سے اجتہاد کرنا آسان ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے زمانے ہی کے لیے آپ نے یہ باتیں کیا کی ہو، بیان کی ہو۔ تو فرماتے ہیں وہ عقد واحدتاً کہ حضور نے ایک ایک کر کے اس طریقے سے اپنی انگلیوں کو حلقہ لگایا۔ وبسند المتصل الامام مسلم رحمہ اللہ تعالی حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار والفاظهم متقاربة قال ابو بکر حدثنا غندر عن شعبة وقال الآخران حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن ابي جمرة قال كنت اترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر فقال إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوفد أو من القوم قالوا ربيعة قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة قال فقالوا يا رسول الله إنا نأتيك من شقة بعيدة وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة قال فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع قال أمرهم بالإيمان بالله وحده وقال هل تدرون ما الإيمان بالله قالوا والله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمسا من المغنم ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفة قال شعبة وربما قال النقير، ایک ہی برتن اس کو مزفت بھی کہا جاتا ہے اور نقیر بھی کہا جاتا ہے۔ قال شعبة وربما قال المقير وقال احفظوه واخبروا به من ورائكم وقال ابو بکر في روايته من وراءكم وليس في روايته المقير رجاء۔ تو اس حدیث میں پہلے جو حدیث گزری ہے اس حدیث کے مقابلے میں مزید تفصیل بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے تعجب خیز بات اس واقعے میں جو مجھے لگی وہ یہ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر نبوت کیسی تھی کہ انسان آپ کی مجلس میں آ کر چند منٹ بیٹھتا تھا اور اس کا ایمان ایسا مضبوط ہوتا تھا کہ اسے سوائے جنت اور اللہ کے راضی کرنے کی اور کوئی فکر نہیں۔ کیا کہہ رہے وہ؟ ایسی چیزیں بتلائیے جس سے ہم جنت میں داخل ہوں۔ اسی لیے علامہ اقبال کیا کہتے ہیں وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ مسیحائی ہے، یہ کیا ہے؟ مسیحائی ہے کہ ایسے لوگ جنہیں کچھ پتہ نہیں تھا، جو سوائے لڑنے جھگڑنے کے کچھ نہیں جانتے تھے، ایسے لوگ آپ کی مجلس میں آتے تھے اور تھوڑی دیر میں ان کا ایمان ایسا ثقل اور ایسا مضبوط ہو جاتا تھا کہ انہیں سوائے اللہ کی رضا اور جنت کے اور کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ اسی لیے تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ایک لمحے والے انسان کو بھی الصحابۃ کلھم عدول، الصحابۃ تمام کے تمام صحابہ عدول ہیں، کسی پر کوئی نکیر نہیں کی جا سکتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایمان کے باب میں جو اسئلہ اور اجوبہ ہو رہے ہیں مختلف، کوئی دیہاتی آ رہا ہے، کوئی قبیلے والا، کوئی جماعت کی شکل میں آ رہا ہے، کوئی انفرادی شکل میں آ رہا ہے، ان سب سے اس سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ آدمی کو اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے صالحین کی مجلس میں حاضری دیتے رہنا چاہیے۔ جو سب سے اہم سبق
ان احادیث سے ملتا ہے وہ ہمیں یہی ملتا ہے. اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس موجود نہیں، مگر بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس شریعت کو لے کر آئے اس کے صحیح ترجمان ہر زمانے میں آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کی تفسیر کرتے ہوئے بیان کیا کہ ہر زمانے میں ملیں گے. تو ایسے صالحین کو ڈھونڈ کر آدمی کو ہمیشہ اس میں جب بھی موقع ملے حاضری دیتے رہنا چاہیے.